جنگ کا ہے 19واں منظر۔ صحابہ اکرام بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ بدر کا میدان ہے۔ صحابہ دل کھول کر کفار کے قتل و قید میں مصروف تھے اور غیبی فرشتے ان کی مدد کے لیے قوت بازو اور پشت پناہ کا کام دے رہے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کا ایک کافر عبیدہ بن سعید کو دیکھ کر ذرا سے لپٹا ہوا بدن اس قدر چھپا ہوئے تھا کہ سوائے آنکھوں کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ تھا۔ اس کو سیدھا کر کے آگے بڑھے اور تاک کر اس کی آنکھ میں زور سے مارا کہ مشرک گرا اور گرتے ہی دم نکل گیا۔ عبیدہ تو ڈھیر ہو گیا مگر حضرت زبیر کو اپنا نیزہ نکالنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ اس پر سارا بوجھ دے مارا اور دوہرا کر کے پورے قوت سے کھینچ کر نکالا، اور یہی نیزہ بطور سترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں استعمال ہوتا تھا، جس کو غزہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ پھر صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان بن عفان کے دور خلافت کی نیزہ اسی کام میں استعمال ہوتا رہا۔ حضرت عکاشہ کی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ عطا کی جو فوراً طویل اور سفید چمکدار تلوار میں بدل گئی۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب لڑے اور مدت العمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا اور حضرت علی نے اپنے چچا زاد بھائی عاص بن وائل کو ڈھیر کیا۔ حضرت سعد بن معاذ عریش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غصے کی حالت میں کھڑے تھے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم غصوں کا سبب پوچھا تو کہنے لگے صحابہ نے کفار کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے دشمن اس قابل نہیں کہ ان کو قید کیا جائے، بلکہ ایک ایک کو قتل کرنا چاہیے۔ اوف نامی ایک مشرک میدان میں آیا، اس طرح پکانے لگا، اے قریش، صلہ رحمی اور رشتوں کو توڑنے والے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لو، یہ بچ کر نہ نکلے۔ آج اگر وہ بچ جائے تو میری زندگی میں کیا مزہ۔ محمدی کچھار سے ایک غضبناک شیر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، دو ہاتھ تلواریں ٹکرائیں کہ شیر اسلام نے اس ڈینگے مارنے والے مشرک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کا اسلحہ اتارنے لگے کہ عمر فاروق کا گزر اس طرف سے ہوا، فرمانے لگے ذرا ٹھنڈا ہونے دو پھر سامان اتارو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک انصاری صحابی پر ہوا جو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز کو میدان جنگ میں گرفتار کر رہے تھے۔ بھائی ابو عزیز نے جب بھائی کو دیکھا تو خیال آیا کہ اب کوئی سفارش کر دے گا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری صحابی سے فرمایا میرے سگے بھائی کے دونوں ہاتھ خوب مضبوط باندھ لو، چھوٹ نہ جائے، ان کی والدہ بڑی مالدار عورت ہے، اس کے لیے فدیے میں تجھے بڑا مال ملے گا۔ سچ ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کی فوج ہے۔ معبود نامی ایک مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار کا سخت وار کیا جس سے ابو دجانہ کو چکر آ گیا، آپ بیٹھ گئے، پھر شیر کی طرح اٹھے اور کافر پر جھپٹے، تلوار سے اس پر کئی وار کیے مگر کافر بچ کر بھاگ گیا، سامنے ایک گڑھے میں گر پڑا۔ ابو دجانہ نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کو ذبح کیا۔ سچ ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کی فوج ہے۔ میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کی ترغیب دی اور کفار کو مارنے کا ثواب بتایا، اس پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا تذکرہ کیا، شہادت میں جنت کا جوڑ بتایا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور میدان میں کود پڑے، ہاتھ میں چند کھجور کے دانے تھے جس کو وہ کھا رہے تھے۔ فضیلت اور شہادت سن کر کہنے لگے واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان تو صرف شہادت حائل ہے، کب تک ان کھجوروں کو چباؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور آگے دشمن میں جا کر گھس گئے اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے کہ اللہ کی طرف بغیر توشہ ہی کے لڑو، مگر تقوی اور عمل آخرت اور ہر توشہ فنا میں ہے، مگر بھلائی اور ہدایت اور اللہ کی راہ میں جہاد اور صبر کرنا۔